عنہ کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت اور اس کے بعد میدان کربلا میں آپ سرکار کا پہنچنا، یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو علاقے کے لوگوں نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب علاقے کے لوگ اپنے اپنی جانیں نذرانے پیش کر چکے تو اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ بچ گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علاقے کے لوگ اپنی جانیں پیش کر چکے اور ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تو جو فوج کا جرنیل آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا ابن زیاد کے آرڈر سے، جس کے ساتھ سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی، یعنی حضرت حر بن ریاحی، اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہیں کیا اور تھا یزیدی فوج کی طرف۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علاقے کے لوگ اپنے اپنی جانیں نشاور کر چکے تو حضرت حر جو تھے وہ تھے یزیدی فوج کے جرنیل، گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک طرف یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف حسینی لشکر تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے۔ تو حر سر نیچے کر کے سوچ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت کا کیسے فیصلہ کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے حضور میں آیا تھا یزیدی فوج کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر حضور میری اس غلطی کو معاف فرمائیے، میں آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حر نے اپنی قسمت کا فیصلہ یہ کیا کہ میں یزیدیوں کو چھوڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر میں اپنی جان نچھاور کر دیتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر، تو ابن سعد نے ایک آدمی کو، صفوان جس کا نام تھا، صفوان کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر حر کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ، تم ایک اچھے بھلے فوج کے ذمہ دار افسر ہو، تمہارے پاس رینک ہے، درجہ ہے، عہدہ ہے، اچھی خاصی پوسٹ ہے، تم اس کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہو مصیبت کے عالم میں، لہذا واپس آ جاؤ۔ تو جس وقت صفوان نے آ کر ان کو آ کر کہا تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ کسی شاعر نے اشعار کی شکل میں یہ بیان کیا: کیوں چھوڑ کر دی فوج میں آدھا کے آؤں، کیوں چھوڑ کر دی فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں اور دشمن کو رلاؤں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں چھوڑ کے دی فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں اور دشمن کو رلاؤں۔ حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ زہرا کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اگر میں یزیدی فوج میں ہی رہوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر نہ لاؤں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا
میں یزیدی فوج میں واپس نہیں جا سکتا. اس نے جا کر ابن سعد کو کہا کہ اور تو یہ جواب دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ جواب دیتا ہے جاؤ اس کے ساتھ لڑائی کرو اور اس کا سر کرم کر کے میرے پاس لے آؤ. صفوان آیا, اس نے آ کر لڑائی کی. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار کے ساتھ اس کے جسم کے برابر 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد جو یزیدی آتا تھا آپ اس کو ختم کر دیتے تھے ایمانی قوت و طاقت کے ساتھ. بالآخر کئی یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد آپ واپس امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور جا کر کہا کہ حضور کہ اب میری غلطی معاف ہے کہ میں یزیدیوں کی طرف سے, ابن سعد کی طرف سے, ابن زیاد کی طرف سے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے میں آیا, تو کیا میری غلطی معاف ہے؟ کیا میری غلطی معاف ہے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کی تو امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. حر کا معنی ہے آزاد. تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا اور میں بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ باقی تو حر ہی ہے, یعنی جہنم کی آتش سے, آگ سے تو آزاد ہے اور جنت کا تو مہمان ہے. حر کا معنی ہے آزاد. میں بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ باقی تو حر ہی ہے کہ تو جہنم سے تو آزاد ہے. پھر اس کے بعد پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. بالآخر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ تھے وہ آخری خوش نصیب. بلکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بھی امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل بیت نمبر وار وہ آتے گئے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے. سب سے پہلے اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور میرے 2 بھائی اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جام شہادت نوش کروں اور میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت عطا فرمائے. تو امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی فوج کے سامنے گئے اس موقع پر یہ اعلان ہوا اے لوگو امام حسین کے رفقا وہ اپنی اپنی باری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں, اب ان کے خاندان کی باری آ گئی ہے. اب عبداللہ بن مسلم آ گئے ہیں. عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی یزیدیوں کو فنار کیا. اس قدر ایمانی اور روحانی طاقت تھی. ایک آدمی جس کا نام قدامہ تھا وہ آپ کے مقابلے پر آیا, آپ نے اس کو بھی اس کے جسم کے برابر 2 ٹکڑے کر دیے تلوار کے ساتھ. قدامہ کے بعد قدامہ کا بیٹا یعنی سلام بن قدامہ آیا, آپ نے اس کو بھی برابر جسم کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے یزیدی فوج کے نامی گرامی بہت بڑے شاہ سوار لوگ, شاہ زور لوگ 20 نامی گرامی آدمیوں کو آپ نے قتل کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے. بالآخر یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزوں اور تلواروں کا وار ہوا. تو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. جعفر بن عقیل کے بعد عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. عبداللہ بن عقیل کے بعد محمد بن عبداللہ آئے, انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا.
محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں نے آپ کو نرغمے لے لیا اور ہر طرف سے آپ پر تلواروں اور نیزوں کا وار ہوا، جس کی وجہ سے آپ شدید